نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ احبابی وزی وقار، کل کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ تکبر کی علامات۔ تو ان علامات کو جان لینے کے بعد اس مرض سے نجات کے لیے کوشش کے لیے دیانت دارانہ اپنا بے حد محاسبہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک کی طرف آؤں، گزارش یہ ہے کہ جتنے احباب نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ اور گزارش یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل بات کی سمجھ آ سکے اور میں اور آپ سب مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کیونکہ ہر شہر بھر میں کوئی مرض عام ہو جائے تو اپنی ذات میں اس کی موجودگی فقط اسی وقت جانی جا سکتی ہے جب اس کی ظاہری علامات کو سنجیدگی سے تلاش کیا جائے۔ ظاہر ہے جب ہمارے اندر علامات وہ پائی جائیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس مرض کا بوقت علاج کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ جسمانی مرض ہے، اسی طرح تکبر جو ہے یہ ہے ہماری روحانی مرض۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کے اندر دیکھنا ہوگا کہ ان میں کوئی علامات تو نہیں ہیں۔ اگر ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں خدا نخواستہ یہ مرض ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کے طریقے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی گوش گزار کیے جائیں گے۔ ابھی ذرا سماعت فرمائیں کہ ان کی علامات جو ہیں وہ کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، محلے والوں میں سے کسی کے پاس خود چل کر جانے میں شرم اور جھجک اور کیا دل پر بوجھ تو محسوس نہیں کرتے؟ اگر ہم میں یہ چیز شرم محسوس ہوتی ہے تو یوں سمجھیں کہ ہمارے اندر تکبر کے اثرات موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ خواہش تو نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس چل کے آئے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، وہ میرے پاس آئے۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی تو نہیں پائی جاتی آپ میں؟ اور خدا نخواستہ اگر پائی جاتی ہے تو اس کو دور کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کریں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ آج تک کسی نے کسی کے کفن کے ساتھ کوئی جیب دیکھی ہے؟ کوئی خزانے جاتے ہوئے دیکھیں ہیں؟ تو یہ تو دنیا کی چیز ہے، دنیا میں رہ جائے گی، ہم نے تنہا قبر میں جانا ہے۔ اور جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اب تب قابل توجہ بات ہے، انسان کا تکبر پہلے ختم ہوتا ہے۔ تکبر ہوتا ہے نسب کے حوالے سے۔ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، نسب کی کوئی فوقیت نہیں رہتی۔ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، نام ختم ہو جاتا ہے۔
بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا جو عہدہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے غریب کے لیے بھی وہی کفن، امیر کے لیے بھی وہی کفن۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے غریب کے لیے بھی وہی زمین، امیر کے لیے بھی وہی زمین۔ تو یہ موت ہمیں ایک میسج دے رہی ہے کہ کبھی بھی تکبر نہ کیا کریں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ کیا ہوا کسی کے پاس کچھ پیسے کم ہیں، کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت، عہدہ، شہرت زیادہ ہے اور کسی بیچارے کے پاس کم ہے، تو یہ کبھی نہ سوچا کریں۔ اور جتنے بھی آپ کے پاس اللہ رب العزت نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ یہ دولت آپ کے کام آئے اور آخرت میں وبال کا سبب نہ بنے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کریں، ان کو اپنے جیسا سمجھا کریں یار۔ جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کیا کریں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بروز قیامت سرخرو ہو سکیں۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ دوسرا محاسبہ آپ کریں، کیا آپ اپنی زوجہ، بچوں، نوکروں اور دیگر ملاقات کرنے والے غریب لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کو سلام کرنا آپ کی طبیعت پر بوجھ محسوس تو نہیں ہوتا؟ تو یہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہم باہر جو ہوتے ہیں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمیں کام کاج ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمیں مطلب ہوتا ہے، تو ہم بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ہمیں چند پیسوں کے لیے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اب دکانداری کو لے لیں، وہ کپڑے کی دکان سجا کے بیٹھا ہے، کسٹمر گیا ہے، کسٹمر امیر ہے یا غریب ہے جیسا بھی ہے، اب وہ 20-25 سوٹ دکھا دے گا، اس نے ایک سوٹ لینا ہے، وہ سارے کھول کے رکھتا جائے گا، کسٹمر کہے گا مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، اب وہ اس بات پہ غصہ نہیں کرے گا، بلکہ غصہ بھی نہیں کرے گا اور مزید کہے گا کہ اس سے اچھا کپڑا اور آنے والا ہے، 2-4 دن تک آ جائے گا، آپ پھر چکر لگا لیجئے گا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے اتنا رویہ میٹھا ہے، اتنا اعلیٰ انداز ہے، اتنا اچھا اخلاق ہے، کیونکہ وہاں سے پیسے آنے ہیں۔ اور جب یہی شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ جھگڑا، کبھی بچوں کے ساتھ تلخ کلامی، اگر گھر میں نوکر چاکر ہے تو ان کی تو بالکل فوقیت ہی کوئی نہیں، ان کی تو کوئی عزت ہی کوئی نہیں، وہ تو ہے جو نوکر۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہوا کہ ہم کاروبار کے لیے جس قدر میٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ہمارا بولنے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، کسٹمر آتا ہے ہم پہلے سلام کرتے ہیں، بڑے ادب سے بٹھاتے ہیں، چائے پانی پوچھتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حضور کی ساری امت کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے، کاش ہم گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آتے، کاش کہ ہم اپنے نوکروں سے، اپنے سے کم جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتے، تاکہ وہ بھی اس بات پہ خوش ہوتے کہ ہماری بھی کوئی قدر ہے۔ احباب ذی وقار، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اچھے رویے کے ساتھ پیش نہیں آتے، تو خدا را اس کو ٹھیک کریں۔ ظاہر جب محاسبہ کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کا ازالہ بھی کریں گے۔ تو جب آپ اس طرف سوچیں گے ہی نہیں تو پھر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا محاسبہ بہت ضروری ہے، محاسبہ کیجئے گا کہ کیا آپ کے اندر یہ برائی تو نہیں پائی جاتی، یہ تکبر، یہ علامت تو نہیں پائی جاتی۔ آئیے ذرا تیسری، کیا دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا آپ کو برا محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی دینی، مذہبی، بعمل شخصیت ہی کیوں نہ ہو؟ کیا یہ عمل نفس پر بے حد دشوار محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر کیا آپ جن لوگوں کی آمد پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں وہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جن سے دنیا کا مطلب، دنیا کا فائدہ
مقصود ہوتا ہے یا کھڑے نہ ہونے کی صورت میں کسی دنیا کے نقصان کا شکار ہونا ممکن تو نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہی روٹین بن چکی ہے۔ دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے، اسی بندے کا شکوہ کریں گے، لیکن جب وہ پاس آئے گا تو اس کے شر کی وجہ سے یا اس سے دنیا کے کسی مفاد کے لیے اسی کی تعظیم بھی ہو رہی ہوگی، اسی کو مار صاحب اور چودھری صاحب بھی بولا جا رہا ہوگا، محسوس یہ ہوتا ہوگا کہ سب کچھ یہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں یہ منافقت ہے۔ آپ جس کے ساتھ بھی پیش آئیں اچھے اخلاق سے، وہ چاہے امیر کے لیے آئیں یا غریب کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ویسا ہی رہے۔ منہ پہ کچھ اور، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائیاں، تو یہ انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے۔ تو یہ منافقت جو ہے یا یہ منہ کی جو ہے، یہ ایک چاپلوسی ہوتی ہے، یہ احترام نہیں ہوتا، یہ قدر نہیں ہوتی، یہ تعظیم نہیں ہوتی۔ جب سامنے ہو تو ہم اس کے ساتھ بڑے اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، اور جب پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کریں تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کا مفاد ہے یا اس سے دنیا کے کسی نقصان کا ڈر ہے۔ مگر کاش کہ ہم مسلمان اپنے آخرت کے نقصان کو سمجھتے، آخرت کے فائدے کو سمجھتے۔ ہم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا۔ جتنی بھی محنت کی جا رہی ہے دنیا کے لیے، یہ جو بچوں کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، کیوں دلوائی جاتی ہے؟ کوئی اچھی ڈگری مل جائے، اچھا بزنس مین بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، مگر اس کی آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ متکبر شخص جو ہے وہ بھی فقط دنیا کی طرف دیکھتا ہے، اپنی آخرت کا نقصان نہیں دیکھ رہا، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو جو متکبر ہوتا ہے، اس کا ایک یہ بھی ہو گیا کہ وہ تکبر کرنے والا شخص اپنی دنیا کی مفاد کے پیچھے لگا رہتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ برائی، یہ علامت آپ کے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اور اگر پائی جاتی ہے تو خدا کے لیے اس کو دور کریں۔ ہمارے ہاں 70% یہی ہے، وہ عالم دین ہوگا، باعمل ہوگا، نیک ہوگا، ان کے بچوں کو تربیت دیتا ہوگا، تو ان کے ساتھ سلام کرنے کا رویہ کچھ اور ہوگا۔ اور اگر مار صاحب آ جائے، معذرت کے ساتھ کوئی ایم پی اے ایم این ایز آ جائے، اب اس کے کردار جو ہے وہ کسی کو نہیں خبر کہ اس کا کردار کیسا ہے، مگر اس کے آگے پیچھے چاپلوسی کرتے پھریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جو معلم آپ کے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہم سلام کرنا گوارا سیدھے منہ برداشت نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اور دوسری طرف جو صرف پیسے کا، اس کے پاس پیسہ ہے یا عہدہ ہے، اس کے آگے پیچھے گھومے پھریں گے۔ تو یہ جو چاپلوسی ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آگے ہے جی، کیا آپ بوقت ملاقات بعض افراد سے فقط اس لیے ہاتھ تو نہیں ملاتے کہ وہ آپ کے نفس کو بے حد حقیر اور کمتر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا مسجد میں نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد آپ بعض مخصوص لوگوں سے ہی ہاتھ ملانا پسند تو نہیں کرتے، اور بعض کو جان بوجھ کر نظر انداز تو نہیں کرتے؟ یہ تو آج ہمارے غالباً 50 سے 60% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بس ایک دو بندوں سے سلام کیا اور دوسروں سے سلام کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ یہی 5 منٹ پہلے آپ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے تھے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو اگر آپ مخصوص لوگوں کو ہی سلام کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ کے اندر یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو پیسے والا ہے آپ اس کے ساتھ کیسے ملتے ہیں،
اس کو گلے لگا کے ملتے ہیں یا ایک ہاتھ کے ساتھ سلام کرتے ہیں؟ اسی طرح جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سلام کیسے کرتے ہیں؟ کہ آپ نے اپنے دل سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنا محاسبہ کر کے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے اندر یہ علامت پائی تو نہیں جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو خدا کے لیے اس کو دور کریں۔ آگے ہے جی، کیا آپ کی چال، بیٹھنے کا انداز، دوسروں سے گفتگو کرنے کا طریقہ، دوسروں کی جانب دیکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے بڑا پن جھلکتا ہو؟ کیا آپ اکثر گفتگو اپنے فضائل و کمالات اور سابقہ زندگی میں کیے گئے کارناموں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ تو نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یوں سمجھیں اپنے کمالات لوگوں کو بتانے تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، وہ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اگر کوئی شخص اپنے کمالات، اپنی عظمت، اپنے اخلاق اس نیت سے بتائے کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، یہ قاری صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے زیادہ بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اس نے اتنی زیادہ نمازیں اور اتنے سال ہو گیا تہجد گزارے، اس نے اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، اگر تو آپ اس نیت سے کر رہے ہیں تو آپ تکبر کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اگر تو آپ اس نظریے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ایک اور نیت ہے آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ میں اس لیے ان کو بتاؤں کہ میں نے اتنے حفاظ کرام تیار کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی یہ محبت آئے اور یہ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے کے لیے آئے۔ اسی طرح قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 100 بندے کو نماز پہ لگا دیا ہے، الحمدللہ لوگ اب نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بتانے کا مقصد اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کو اس بات کا اثر ہو کہ یار واقعی قاری صاحب تربیت کر سکتے ہیں، تو اگر اس نظریے سے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور دین سیکھیں تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ صرف یہ کریں کہ لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، قاری صاحب کا اتنا علم ہے، علامہ صاحب اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنی فقہ پہ مہارت ہے، اتنی فتویٰ نویسی پہ مہارت ہے، اتنے کمالات ہیں، اگر آپ واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، اور اس تکبر کو دور کریں۔ ناظرین کرام، کیا خود کو زیادتی کا مرتکب تسلیم کرنے کے باوجود آپ معافی مانگنا ہرگز پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو لہجہ انتہائی روکھا اور حقیقی احساس جرم سے خالی ہوتا ہے؟ کیا آپ غلطی کرنے کے بعد کبھی اسے تسلیم نہیں کرتے؟ تو یہ چیز بہت عام پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں غلطی بھی ہوتی ہے اور غلطی کے باوجود ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ چیز ہے تو گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سے دور کریں۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ سے کوئی زیادتی کر بیٹھے، غلطی آپ کی نہ ہو، دوسرا غلطی کر بیٹھے، اس کو معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں، اور پھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ضامن ہوں کہ اگر آپ کی عزت میں کمی آئے یا آپ کی رفعت میں کمی آئے تو میں محمد مصطفیٰ ضامن ہوں۔ تو جس کے ضامن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بن رہے ہو، وہ بندہ کہاں ناکام ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، مطلب یہ تھا حدیث مبارکہ سنانے کا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے آپ اس کو معاف کر دیں، بغیر اس کے کہے، بغیر اس کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیں، اور جو غلطی کرے اسے اس غلطی کا احساس ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اگر یہ علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں خدا نخواستہ کہ آپ غلطی بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں،
اس کے بعد معافی مانگنا جو ہے آپ گوارا نہیں کرتے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، اور یہ تکبر ہے تو آپ کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے، آپ کے اعمال کو یہ ضائع کروا سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام گزارش ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ معافی مانگنے سے اس کے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ضمانت لی ہے، تو اگر ایسا کبھی ہو تو اس کو آپ ایسے کریں کہ آپ معافی مانگیں۔ کیا آپ ملاقات کرنے والوں سے سخت لہجے اور جھڑکنے کے انداز سے گفتگو تو نہیں کرتے؟ کیا آپ کو کسی کی درست نصیحت قبول کرنا یا کسی سے مشورہ لینا انتہائی دشوار تو نہیں گزرتا؟ کیا آپ اسے اپنے لیے باعث ذلت اور رسوائی تو تصور نہیں کرتے؟ تو یہ محاسبہ بھی کریں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے رویے سے پیش آتے ہیں، کسی سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ یقیناً جب اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر خدا نہ خواستہ یہ علامت پائی جاتی ہو اور آپ اس کو دور نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اپنے اندر اس مرض کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں میرے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ آگے ہے جی، کیا کبھی پیدل چلتے ہوئے دوسروں سے آگے رہنے کی کوشش تو نہیں کی؟ اگر کبھی پیچھے رہ جائیں تو نفس حقارت محسوس تو نہیں کرنے لگتا؟ کیا آپ کے چہرے پر اکثر کرختگی کے آثار تو نظر نہیں آتے؟ تو ناظرین کرام یہ بھی ہمارے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ گزارش ہے کہ ان تمام کا محاسبہ کریں، اپنے اندر اس کا حساب کیا کریں۔ آگے ہے، کیا جماعت سے نماز ادا کرتے وقت آپ اپنے دائیں بائیں غریبوں اور معمولی لباس والوں کو کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا بامر مجبوری ایسا ہو جانے کی صورت میں دل نفرت اور کراہت محسوس تو نہیں کرتا؟ احباب ذی وقار، یہ مسئلہ بہت عام ہے، کیونکہ غریب ہوتے ہو سکتا ہے وہ کام کرتے ہوئے آئے، ہو سکتا ہے وہ مزدوری کرتے کرتے مسجد میں آئے اور اس کے پاس سے پسینے کی سمیل آ رہی ہو سکتا ہے اس کے لباس 2 دن کا دھلا ہوا نہ ہو، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سمیل تو آئے گی۔ اب جو پیسے والا ہے اس کے پاس تو خوشبو آئے گی، اب خوشبو والا جس کے پاس سمیل آ رہی ہے وہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ تو ناظرین کرام یہ کبھی نہ سوچا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کو بڑی عزت دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، بڑے سخت ہاتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ساتھ مصافحہ کیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، آقا یا رسول اللہ میں ان ہاتھوں سے پتھر توڑتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سخت ہاتھوں والے مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ کائنات جس کے ہاتھوں کو بوسے کو ترسے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں پہ بوسہ دے وہ صحابی ہے جو مزدور کش ہے، محنت کش ہے، ہاتھوں سے پتھر توڑتا تھا، ہاتھ بڑے سخت ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو سخت کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو جو مزدوری کرنے والا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا لباس بھی عام سا ہوتا ہے، مزدوری کرنے والے کے پاس اکثر سمیل بھی آتی ہے۔ تو دوران نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب، آپ کے دائیں بائیں ایسا نمازی کھڑا ہو جو اپنی مزدوری چھوڑ کر، غریب شخص دیکھیں ایک امیر ہے اس کو نماز پڑھنا آسان ہے، ایک غریب ہے وہ مزدوری چھوڑ کر اپنا پیٹ کاٹ کے مسجد میں آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس کھڑا ہو اور آپ اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کو وہ برا لگے، آپ وہ صف بدل کر اگلی صف میں جانے کی کوشش کریں؟ اگر یہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو یوں سمجھے کہ آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل میں تکبر ہے، اور اگر تکبر ہے تو ظاہر ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا ہاتھ اس لیے چوما کہ مصطفیٰ کریم کو رزق حلال کمانے والا پسند ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اور میں بھی کوشش کریں کہ مزدوروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔
اگر بعض اوقات ان کے پاس پسینے کی سمیل آ رہی ہو تو ان سے نفرت نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کا درس نہیں دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا درس دیا ہے۔ اگر یہ علامت پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی چاہت یہ ہو کہ کوئی مجھے ہرا کے دکھائے؟ اگر یہ کرتے ہیں اور دوسروں کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو بھی سب سے بہتر جو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ کیا آپ دوسروں کا مشاہدہ کر کے اپنی برتری کے پہلو تلاش کرنے کی عادت میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کیا آپ کا نفس خود کو دوسروں سے برتر محسوس کر کے مطمئن جبکہ برعکس صورت میں اس کے مخالف سمت میں شدید بے چینی میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے؟ تو یہ چیز ہمارے اندر نمازیوں میں، قاریوں میں، علماء میں بہت پائی جاتی ہے۔ خدا کے لیے اس مرض کو دور کریں، کیونکہ ہم قاری لوگ ہیں، ہم مسجد میں ہوتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بے نمازی حقیر لگے۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور جو غریب مزدور محنت کش نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی تعلیم دلوانی چاہیے، مگر وہ حقیر نظر نہ آئے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ نمازی بھی نہ ہو اور ہمیں حقیر بھی نہ لگے، دن رات اس پہ محنت کریں، اس کو نماز کی دعوت دیں، اس کو نماز کے قریب کریں، مسجد میں لائیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر ایک حقارت کی نگاہ سے یہ تو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی مسجد کے قریب ہی نہیں آیا، ایسا دل میں خیال نہ آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازی بن کے بھی اپنے آپ کو برباد نہ کر بیٹھیں، ہم روزہ دار ہو کر بھی اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس نے تو نہیں کیا، کوئی مجبوری ہوگی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کر کے بھی اس کو ضائع کر بیٹھیں۔ یہ ہمارے نمازیوں حضرات میں، قراء حضرات میں، علماء کرام میں یہ بہت چیز پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھیں کہ محاسبہ کتنا ضروری ہے۔ ہم ہر روز جب شام کو جاتے ہیں کاروبار کرنے کے بعد، اپنی دکان بند کرنے کے بعد، تو ہم بلا ناغہ محاسبہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں کہ میں نے آج کتنا کمایا، آج میری سیل کتنی ہوئی، اور سیل کے بعد میں نے اخراجات کتنے کیے، اس پر میری پروفٹ کتنی ہے، مجھے لاس کتنا ہوا ہے۔ تو جب ایک دن وہ حساب کرے گا، دوسرے دن حساب کرے گا، تیسرے دن حساب کرے گا، 3-4 دن مسلسل وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو بالآخر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا۔ امپروو جب کرے گا اپنے آپ کو تو پھر وہ بہتری کی طرف آئے گا، وہ اپنے اخراجات کو کم کرے گا، زیادہ بچت لانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے دکان کا بل بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، تو اسی طرح کسٹمر وغیرہ آتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی پرافٹ بھی دیکھے گا، اپنی آمدن بھی دیکھے گا، اپنا خرچ بھی دیکھے گا، اس کے بعد وہ بچت رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ اتنی زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ نے اپنی آمدن دیکھنی ہے، خرچ دیکھنا ہے، میرا کہاں کہاں خرچ ہوا ہے، یہ سب دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے فقط اتنی سا محاسبہ ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے حساب کریں کہ میں نے جو اعمال کیے ان میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے اور اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر بھی بہتری لائیں، اپنے اندر بہتری لائیں گے تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ آپ محاسبہ کر کے دیکھیں، اور یہ محاسبہ کرنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ مبارک تھا۔ آپ ہر روز اپنی رات کو محاسبہ کیا کرتے تھے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا، میں کتنے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوا، میں نے کتنے نیک اعمال کیے۔ خدا نہ اللہ نہ کرے، کیونکہ ہماری زبان تو اس قابل نہیں ہے، اللہ رب العزت کے طفیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے صحابہ کرام محفوظ ہیں، مگر وہ محاسبہ کیا کرتے تھے کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے، کتنی غلطیاں کی، کتنی خطائیں کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں،
آپ اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا حساب کیا کریں، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں، کتنے اعمال کیے اچھے اور کتنے برے کیے۔ اگر آپ ہم محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً میں کہتا ہوں حسد، بغض، تکبر، کینہ، یہ نماز سے دوری، غفلت، جھوٹ، غیبت، چغلی، سارے گناہ، میں کہتا ہوں کہ 40 دن آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور تھوڑی سی توجہ کر کے نیکی کی طرف آئیں۔ 40 دن کا یہ عمل کر لیں، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین کرام، ایک درود پاک ہے میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان ساری باطنی امراض کے لیے بہترین درود پاک ہے، اور یہ ساری امراض سے بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ جو شخص اس درود پاک کے وظیفے کو جاری رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے 40 دن کے اندر اندر اس کا جو یہ باطنی امراض ہے، اللہ رب العالمین ان تمام امراض سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کی تمام تر یہ بیماریاں، یہ جو اسے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، یہ درود پاک بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الطاہر۔ جی ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود طاہر جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، باطنی امراض سے محفوظ رکھتا ہے، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، ان تمام امراض سے اس درود پاک کے وظیفے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ان باطنی امراض سے محفوظ فرمائے، صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ غرور، تکبر، حسد، کینہ، ان تمام امراض سے مالک کائنات ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔